ہاں، ضلع بلوچ اس جنگ کے بعد تو ظاہر ہے دونوں در بدر ہو گئے، سارے بلوچوں کو بڑا نقصان پہنچا، بلوچوں کی افرادی قوت ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور ان کی جو طاقت تھی 84,000 کی ان کی مشترکہ فوج ہوا کرتی تھی، تو اس فوج سے اگر وہ چاہتے تو پورا ہندوستان فتح کر سکتے تھے۔ آخر محمود غزنوی بھی تو 12,000 سے لے کر 20,000 کے لشکر تک لے کے گیا تھا۔ بابر کا آپ لشکر دیکھیں، بلوچوں کے پاس اس سے 4 گنا زیادہ لشکر تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، آپس میں ایک دوسرے کو مار کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد لاشاری سندھ اور پنجاب کی طرف، حتیٰ کہ ہندوستان تک نکل کر چلے گئے، گوارم کی قبر تک کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پہ ہے، جنگ میں آیا وہ مارا گیا بچ گیا، تو نہ مرنے والوں میں اس کا پتہ چل سکا، نہ زخمیوں میں، نہ علاقہ چھوڑ کر جانے والوں میں، اس کے بعد سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح پھر چاکر کے ظاہر سارے بانجے بھتیجے مارے جا چکے تھے گھر میں، وہ تھا اور اس کا بیٹا تھا شہداد، تو یہ لوگ پھر اسی دوران ہمایوں دوبارہ اپنے تخت کے اصول کے لیے ہندوستان جا رہا تھا، تو اس کو غالباً صفوی حکمران نے ایران میں ہی کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو بلوچوں کے جو حکمران ہے، سردار ہے، میر چاکر ہیں، ان سے اگر چاہے تو مدد لے کر اپنی فوجی طاقت بڑھا سکتا ہے، اور سوریوں کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ اس زمانے میں سکندر سوری کی حکومت تھی، شیر شاہ سوری مر چکا تھا، تو سکندر سوری کے ساتھ بھی ظاہر ایک طاقت تھی، فوج تھی، تو ہمایوں نے پھر چاکر کو مدد کے لیے پکارا۔ چاکر کو بھی شاید ایک بہانہ چاہیے تھا، وہ سبی کی زمین سے تنگ آ چکا تھا، وہ خود اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ اس زمین سے مجھے خون کی ابو آنے لگی ہے، میں اس زمین پہ رہ نہیں سکتا۔ پھر وہ وہاں سے اپنے لشکر کے ایک بڑا حصہ لے کر، سارے رندوں کو نہیں، رند آج بھی اس خطے میں ہے اور مضبوط ترین قبیلہ مانا جاتا ہے جو بلوچستان میں ہے، حتیٰ کہ مکران سے بھی یہ سارے رند نہیں نکلے تھے، مکران ادبی رندوں کا ایک بہت بڑا مرکز کہلاتا ہے، تو رندوں کا ایک بڑا لشکر چاکر لے کر یہاں سے ہمایوں کی مدد کو نکلا، اور پھر پانی پت کی لڑائی میں اس کو فتح دلائی، تو پھر اسے سائیوال، ستگڑیو، کاڑا وغیرہ کے سارے علاقے اس کو جاگیر بھی دے دیے گئے۔ تو اس کے بعد چاکر جو ہے نا ملتان چلا آیا تھا، اور وہاں پہ جو لنگا خاندان تھا ان سے ملا، لیکن انہوں نے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کی، لہٰذا یہ اگر آپ چاہیں تو اخلاق احمد قادری کی اچھی کتاب ہے تاریخ تمدن ملتان، اس کو پڑھیں تو اس میں اس کا لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس میں چاکر کے ایک اور بیٹے علادات کا بھی ذکر ہے۔ باقی بلوچی جو ادب ہے اس میں علادات کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اس کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس زمانے میں سوراب خان ہوت جو ہے نا آلریڈی وہاں پہ موجود ہوتا تھا لنگا خاندان کے دربار میں، شاہ محمود لنگا کے دربار میں، تو پھر وہاں سے میر چاکر مایوس ہو کر واپس چلا آیا، لیکن بعد جب رندوں نے طاقت وہاں پہ پکڑ لی تو رندوں نے ملتان پہ ہم حکومت بھی کی ہے، پھر ہوتوں نے بھی حکومت کی ہے، سوراب خان نے 170 سال تک غالباً ہوتوں کی حکومت رہی ہے، پھر بعد رندوں نے حکومت کی ہے، تو لاشاری البتہ ڈسپرس ہو گئے، سکیٹرڈ ہو گئے، بالکل بلوچستان، سندھ، پنجاب، ہندوستان، مختلف خطوں کی طرف نکل گئے۔ آج بھی سندھ میں ان کی ایک بہت بڑی آبادی پڑی ہوئی ہے، اسی طرح پنجاب میں ان کی بہت بڑی آبادی پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح جو ہے نا ان قبائل کا جو مرکز تھا وہ ٹوٹ گیا، لیکن ان کے ٹوٹنے کے بعد پھر خلات میں کمبرانی حکومت کو دوبارہ اپنے پاؤں جمانے کا موقع مل گیا۔